دوستو، نئے نکات کے نام خطوط، یہ کتاب پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کی کتاب ہے جو خطوں کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ 2023 میں یہ کتاب شائع ہوئی سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے۔ اس کتاب میں 33 خط شامل ہیں جس میں نئے نکاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خط لکھے گئے ہیں۔ ان خطوں کی جو اہم باتیں ہیں یا اہم نکات ہیں اور ان کی تشریحات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ بھی ایک خط سننے والے کو، پڑھنے والے کو ایک خیال آتا ہے کہ کیا یہ خطوط جو ہیں وہ انہوں نے ایسے ہی لکھ دیے ہیں یا کوئی اس کا مکتوب علیہ بھی تھا۔ تو اس سلسلے میں ان کا جو اس کتاب میں لکھا گیا پیش لفظ ہے مصنف کا یا مکتوب نگار کا، اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے بھی جو اہم نکات ہیں وہ یہاں پر پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج جو یہ قسط شامل ہوگی اس میں خط نمبر 1 کے اہم نکات اور ان کی تشریح، اور پیش لفظ میں جو اہم نکات پیش کیے جائیں گے ان کو بھی پیش کیا جائے گا، اور اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے ایک معاصر منظرنامے پہ کتنا بڑا دماغ ہے جو اس کے لکھنے کے پیچھے یا محرکات اس کے ہاں موجود ہے۔ تو پیش لفظ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر کتاب کی ایک کہانی ہوتی ہے، کبھی کہانی چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے اور کبھی کسی اتفاقی واقعے سے۔ ان خطوط کو لکھنے کی وجہ کرونا وبا کے دنوں میں یہ محسوس کرنا کہ تنقید بطور صنف ادب طنز و تضحیک کی زد پر ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ خطوط لکھنے کی وجہ کرونا وبا کے دنوں میں یہ محسوس کرنا ہے کہ جو تنقید بطور صنف ادب وہ طنز و تضحیک کی جو ایک زد پر ہے، نشانے پر ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے پیش لفظ کے اندر کہ طنز و تضحیک اور تنقیدی اختلاف میں کچھ خاص فرق ہوتے ہیں۔ وہ فرق لکھتے ہیں کہ اختلاف و استفسار کسی نقطے پر گفتگو میں شرکت کی دعوت ہے، جبکہ طنز و تضحیک ایک قسم کا لسانی تشدد ہے جو دوسروں کو خاموش اور پسپا کرنے کے لیے دانستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہے کہ طنز یا کسی کا مضحکہ اڑانا اور تنقیدی اختلاف کرنا وہ کیا ہے۔ تنقیدی اختلاف سے مراد ہے آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اور کسی آدمی کو گفتگو میں شریک کرنے کے لیے دعوت پر اکسا رہے ہیں، اور طنز یا تضحیک سے مراد یہ ایک قسم کا لسانی تشدد انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ لفظوں سے کسی کو زخمی کرتے ہیں یا اس کی ایگو کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور یا دوسروں کو محفل میں خاموش اور پسپا کرنے کے لیے دانستہ طور پر آپ یہ ارادہ کر کے بات کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے پیش لفظ میں ایک بہت ہی عمدہ بات کہی ہے جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تنقید یا کوئی بھی نقاد یا کوئی بھی انسان کسی بھی فن پارے کو جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے کیا وہ کس معیار کا ہے یا کیسا ہے، تو اس فن پارے کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ فن پارہ ہمیں اپنی تخیلی یا علمی دنیا میں فعال شرکت پر آمادہ کر رہا ہے، اور پھر اس شرکت کی وساطت سے ہمیں ہماری ہی حقیقی، نفسی اور سماجی دنیا کو نئے سرے سے یا کسی پرانے آزمودہ طریقے مگر تازہ پیرائی میں کھوجنے کے قابل بنا رہا ہے، یا وہ ہمیں ایک جذباتی شدت میں مبتلا کر کے ہمارے ذاتی فہم کو معطل کر کے ہمیں اپنا معمول بنا کر ہمیں کسی کے حق یا مخالفت کی راہ پر ڈال رہا ہے۔ وہ ہماری ذہنی، جذباتی، فکری نمو اور کشادگی میں مدد کر رہا ہے، ہمارے ذہنوں، ہمارے دلوں پر چھائی گرد ہٹانے، ہماری روحوں میں پڑی گرہوں اور ہماری آس پاس کی حقیقی دنیا سے متعلق پیچیدہ سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یا ہمیں اپنی یا کسی بڑی انا کے مقاصد میں بروئے کار لا رہا ہے۔ یہ انہوں نے جو 6-7 جو نکات بتائے ہیں کہ کسی بھی فن پارے کو سمجھنے پرکھنے کے لیے یہ ذہن نشین رہنے چاہیے۔ آگے انہوں نے تنقید اور نقاد کے منصب پر جو بات کہی ہے کہ کسی سماج سے تنقیدی فکر کے خاتمے کا خواب
اس سماج میں سیاسی ہی نہیں سماجی آمریت قائم کرنے والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ خود سپردگی اور یکجائی کے جذبات بیک وقت عاشقانہ اور متصوفانہ ہیں، یعنی اپنے اندر گہری پرکیف خود فراموشی، بارضا و رغبت کی خود سپردگی اور اسی بنا پر ایک نوع کی تقدیس رکھتے ہیں، اور اسی کا لاشعوری احساس کرتے ہوئے کئی بار تنقید کو تخلیق کی تقدیس کے مقابلے میں دنیوی یعنی پروفین اور اسی بنا پر حقیر اور غیر ضروری سرگرمی خیال کیا جاتا ہے اور سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سیدھی سی وہ بات کرتے ہیں کہ تنقید اس لیے بھی وہ مورد الزام یا تضحیک یا مسحقے کی ذات پر رہتی ہے، طنز کی ذات پر رہتی ہے کہ تنقید کو تخلیق کی تقدیس کے مقابلے میں ایک دنیاوی چیز مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تخلیق ہے پھر تنقید ہے، یا تخلیق انسان کے اندر سے وارد ہوتی ہے، اس کے محرکات کچھ اور ہیں اور تنقید کے محرکات کچھ اور ہیں، اسی لیے اسے سخت ناپسند کیا جاتا ہے یا اسے پر دوسرے درجے کی سرگرمی جانا جاتا ہے۔ آگے اگر شاعری و فکشن انسانی اختراع نہ ہوتے اور ہماری ہی دنیا کو مخاطب نہ کرتے تو پھر تنقید بالکل غیر ضروری تھی۔ یہ انہوں نے تنقید کے بارے میں ایک اہم نکتہ بیان کیا ہے، اور تنقید تخلیق کو انسانی فہم کے مدار میں لے آتی ہے اور تخلیق کو ہماری داخلی و خارجی دنیاؤں میں اپنا کردار اپنے جملہ امکانات کے ساتھ ادا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ تنقید جو ہے وہ تخلیق کی معاون بھی ہے، اس کی شارع بھی ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر طرف کرنے کے لیے ایک اس کی راہبر بھی ہے۔ اسی پیش لفظ میں جو آخری بات وہ کہتے ہیں وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں تنقید کے لیے اس مکھی کی تمثیل بیجا ہے جو گھوڑے کو پریشان کرتی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی تمثیل موضوع ہو سکتی ہے تو وہ سائز کی ہے جو گھوڑے میں چھپے فنکار کو پہچانتا اور اسے اپنے فن کو دنیا کے سامنے لانے میں مدد دیتا اور سب سے پہلے سراہتا ہے۔ ایک نقاد کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ایک گھوڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر جب مکھی منڈلاتی ہے تو وہ اپنی دم کو ہلاتا ہے، پاؤں بار بار اٹھاتا ہے، یا مکھی کو اڑانے کے لیے گردن ہلاتا ہے، گردن کے بالوں کو جھٹکتا ہے، تو وہ اس سے پریشان ہوتا ہے، جسم کے مختلف حصوں سے وہ حرکت کرتا ہے تاکہ مکھی اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ تو نقاد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے تخلیقار جو ہے وہ کہیں گم ہو جائے یا کہیں اور سرگرمیوں میں پڑ جائے یا ڈر جائے۔ اصل اس کی مثال نقاد کی ایک سائز کی ہے۔ سائز ہم جانتے ہیں کہ جو گھوڑے سدھانے والے یا جانوروں کو سدھانے والے ہوتے ہیں ان کو سائز کہتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے گھوڑے کی شکل، صورت، اس کی نسل اور اس کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کے اندر کس طرح کا فنکار چھپا ہے۔ اسی فنکار کے مطابق وہ اس سے بیہیو کرتا ہے اور پھر اس گھوڑے کو، اس تخلیقار کو اپنے فن کو نکھارنے اور سامنے لانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو یہ اس لیے انہوں نے پیش لفظ لکھا کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ ایک جو ہے ایک نقاد یا تنقید وہ کیا چیز ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کس طور اپنا آپ سامنے لانا چاہیے۔ تو تنقید ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو اب پہلے خط کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ عمر علم میں بڑا ہونے کی شرط نہیں ہے۔ علم کے ماخذات میں دو اہم ہیں، کتاب سے کلام اور خود سے کلام۔ یعنی کہ آپ دو طرح سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ہے آپ ایکسٹرنل جو باہر سے علم حاصل ہیں، اس کی سب سے بہترین انہوں نے مثال کتاب دی۔ آپ کتاب سے مراد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور کتاب بھی ہے، کتاب لکھنے والے بھی ہیں، دنیا بھی ہے، یہ سارا کچھ ایک کتاب کی شکل میں ہے۔ انہوں نے صرف کتاب ایک لفظ لکھا ہے لیکن اس سے مراد بہت کچھ ہے۔ دنیا بھی ایک کھلی کتاب ہے۔ اور دوسرا ہے خود سے کلام، یعنی کہ اس کو پھر آپ خود پہ طاری کریں، ہضم کریں، اس کو سمجھیں اور پھر اپنی بات کو سامنے لائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا علم کیا ہے۔ ہمارے سکہ نقاد اور تخلیقات تنقید کی مذمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کہتے رہتے ہیں تنقید تخلیق کے مقابلے میں کمتر اور دوسرے درجے کی سرگرمی ہے۔ لیکن اے نئے نقاد، تم ان باتوں سے گھبراؤ نہیں، آخر یہ باتیں ہم جیسے انسانوں نے ہی کہی ہیں، تم ان کے اسباب پر سوچو اور لکھو۔ اب دیکھیں کہ یہ پہلا خط ہے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ پروفیسر ڈاکٹر اورنگزیب نیازی جو ماحولیاتی تنقید پر ایک بڑا نام ہے،
انہوں نے یہ وبا کے دنوں میں پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس نیئر کو ایک خط لکھا تھا اور سوال پوچھا تھا کہ نئے نکات کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے تنقید کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ کیا نئے نکات کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اور تنقید کا اس وقت منصب کیا ہے۔ تو اسی کے جواب میں یہ پہلا خط لکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور انہوں نے یہ نہیں کہ بعد میں پروفیسر ڈاکٹر اورنگزیب نیازی نے انہیں خطوط لکھے اور انہوں نے یہ جواب لکھے، نہیں، بلکہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس نیئر نے بڑی ہی ہوشیاری اور بڑی ہی ایک سمجھداری سے ہر خط میں خود ہی سوال اٹھائے اور خود ہی ان کے جواب دیے، اور اس کا اسلوب خط کی شکل میں رکھا جس سے سوال سے سوال نکلتے گئے اور جواب تخلیق ہوتے چلے گئے۔ آگے کہتے ہیں کہ نقاد کی 7 ذمہ داریاں ہیں۔ یہ نقاد کی 7 ذمہ داریاں جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے تو اس کو لکھا ہے، تو اس کو جو بنایا ہے میں نے، وہ 7 نقاد کی جو ایک ذمہ داریاں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوچنا، سوال اٹھانا، متن سے کلام کرنا، متن کے دوسرے متون سے جاری کلام کو سننا اور سمجھنا، جرأت سے لکھنا، دلیل کو شائستگی سے پیش کرنا، یعنی کہ تنقیدی اسلوب پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نقاد کسی سابق ادیب یا ہم عصر کی ذلت میں خوشی اور فخر محسوس کرے، خواہ اس کے بیان میں کتنی ہی کاٹ ہو اور اس نے دلائل گھڑنے کی کتنی ہی کوشش کی ہو، اسے دور سے سلام کرنا۔ دوسروں کی ذلت کی خواہش جواز اور دلیل گھڑ لیتی ہے، اسے پہچاننے میں دیر اور غلطی نہ کرنا۔ یعنی کہ انہوں نے جہاں پر ایک اچھے نقاد کو یہ سمجھایا ہے کہ تم نے کام کیسے کرنا ہے، دوسرا یہ بھی بتایا ہے کہ وہ نقاد جو کہ ایک تخلیق کے بجائے تخلیقار پر ایک طنز تضحیک یا جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے یوں لگے تخلیقار کو کہ اس نے کچھ لکھ کر غلطی کر دی ہے، تو ایسے نقاد سے بھی دور رہنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ شاعری، فکشن، تنقید اور تخلیق، ان کا چھوٹا یا بڑا ہونا اس پر منحصر ہے کہ انہیں انجام کیسے دیا گیا ہے۔ اس سادہ سچائی کو پہلے دن سے پلے باندھ لو کہ کوئی شخص محض شاعر بن کر ابدی حیات کا سزاوار نہیں بن جاتا اور کوئی محض نقاد بن کر کسی ابدی ملامت کا نشانہ نہیں بن سکتا۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے، بلکہ میں یہ تو کہوں گا دنیا کی کسی بھی جو ایک فیلڈ ہے اس میں یہی جاننا چاہیے کہ انسان اس کو پیش کیسے کرتا ہے، اس سے بیہیو کیسے کرتا ہے، اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کا استعمال کیسا ہے، یہی اس چیز کو بڑا بناتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شاعری ہے، فکشن، تنقید یا تحقیق ہے تو وہ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے۔ اگر نقاد بھی اچھے طریقے سے تنقید نہیں کرے گا تو وہ بری تنقید ہوگی، اور اگر کوئی تخلیقار اچھی سے اچھی کہانی پیش کرے لیکن اس کے پیش کرنے کا اسلوب اور وہ ٹھیک نہ ہو تو وہ انجام اچھا نہیں، تو وہ چیز اچھی نہیں ہوگی۔ سادہ سچائی کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر چیز کیا ہے اور وہ کس طرح سے پیش کی گئی ہے۔ صرف وہی تحریریں زندہ و جاوید ہوتی ہیں جو نئے زمانے سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور جو ہمیں نئے زمانوں کی تاریکیوں کو سمجھنے یا روشن کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ہمارے افسردہ بجھے دلوں کو ایک غنائی احساس سے شرابور کرتی ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شاعری ہے، فکشن ہے، کوئی مذہبی صحیفہ ہے، تاریخ ہے، فلسفہ ہے یا ادبی تنقید۔ پھر انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شاعری، فکشن، مذہب کی کوئی بات ہے یا مذہب کی کتاب ہے یا تاریخ ہے، فلسفہ ہے یا تنقید ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، بلکہ اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کو کس طرح سے پیش کر رہی ہے اور زمانے میں نئی راہیں وہ سجھا رہی ہے، وہ تخلیق یا نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ صرف نقاد کو نہیں، سب لکھنے والوں کو یہ حقیقت قبول کرنے کی اخلاقی جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ ان پر وہی نہیں اترتی کہ جسے زمانہ مٹا نہ سکے۔ نئے زمانے کی ایک لہر بھی سب کچھ مٹا سکتی ہے، کوئی چاہے تو اس سچائی کے اعتراف سے نئی آگاہی تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ ہر انسان فانی ہے اور اس کا لکھا بھی فانی ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لکھے پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ بنیادی طور پر یہ نقاد کی ایک سمجھ لیں کہ فیور میں بات کہی گئی ہے اور اس کو کھل کر لکھنے میں، سچائی کی طرف آنے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ کسی سے ڈر کر یا کسی کے تحسین کی خاطر تنقید نہیں لکھنی چاہیے، اس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو نئے زمانے کی ایک لہر سب کچھ مٹا سکتی ہے، اس سے مراد ہے کہ جدت پہلے سے مسلم اصولوں کو ایک اپنے کاٹ سے پھینک سکتی ہے۔ تو کچھ لوگ اس سچائی کو مان لیتے ہیں، جس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے نئی دنیایں کھل جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔
آگے وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل اردو ادب میں سب تیروں کا رخ تنقید کی طرف ہے، سب کی زبانیں تیر خنجر تلوار بن گئی ہیں۔ جب اسلحے کی بہتات ہو تو خواہ مخواہ جنگ کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، مگر نئی ٹیکنالوجی لوگوں کو نیا نہیں بناتی۔ یہ اسلحہ پہلے سے ان کے اندر موجود تھا، اسے کام میں لانے کا موقع اب ملا ہے، لیکن تم ضبط سے کام لو اور اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس ساری مثال کو یوں سمجھ لیں کہ بندر کے ہاتھ میں اگر ماچس آ جائے تو لازم نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ آگ لگاتا پھرے اور جنگل کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو اگر آپ کو تنقید کرنی بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہاں نقد کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، اور کہاں کتنا کرنا ہے اور کہاں کتنا نہیں کرنا۔ آگے کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب جن چیزوں پر فخر کر سکتی ہے وہ سب یا تو انسان کی تنہائی کی پیداوار ہیں یا دوسرے سے مکالمے کی۔ پھر کہتے ہیں سوال تو نعمت ہے اور نعمت ارزاں نہیں ہوتی۔ یا یہ جو نقطہ ہے انہوں نے سوال کی عظمت پر بات کی ہے۔ بنیادی طور پر ہم یہ میرے خیال سے انہیں یہ لکھنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہر فن پارہ اصل میں وہی فن پارہ بڑا ہوتا ہے جو سوال اٹھاتا ہے اور معاشرے کے جو اہم باتیں ہیں ان کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے اور اشارہ کرواتا ہے دوسرے لوگوں کی کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک چیز موجود ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سوال پر بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سوال تو نعمت ہے اور نعمت ارزاں نہیں ہوتی، اس لیے سوالوں کے جواب ضرور دیا کرو مگر دشنام اور ملامت کے نہیں۔ سوال کو پہچاننے کی صلاحیت ایک نقاد میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سوال کی زبان اور منطق پر غور کرو گے تو جلد پہچان جاؤ گے کہ کہاں سوال ہے اور کہاں محض کسی نفرت، دشمنی، تعصب کو سوال کے پردے میں چھپایا گیا ہے۔ تم رفتہ رفتہ جان جاؤ گے کہ لوگوں کے پاس سوال کم سے کم ہے اور منفی جذبات کا انبار ہے۔ تو یہ بھی نقاد کو ایک طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ لوگوں کے لہجے اور بات کرنے پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پوچھنے والا سوال کر رہا ہے یا دشنام اور ملامت پر اتر آیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ادیبوں کے سوالوں کے سلسلے میں زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں نفرت و دشمنی کو لفظوں میں چھپانا آتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ہر آدمی غلطی کر کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور ایک ادیب ہوگا اور وہ ہوشیار بھی ہوگا تو ظاہر ہے اس کو یہ بات گھمانا بھی آتی ہے۔ تو اس لیے ادیبوں کے سوالات پہ زیادہ غور کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ سوال کو پہچاننے کے لیے کتاب اور خود سے کلام کے وقت استفہامی رویہ اپنایا کرو۔ وہی بات جو اوپر کہی گئی ہے کہ سوال یعنی کہ استفہامی انداز میں پڑھو کہ کوئی فن پارہ یا کوئی جو بولنے والا ہے اس کے بات کرنے کا انداز یا اس میں اٹھائی گئی بات کیسی ہے۔ جس شخص کے یہاں اس میں صفات اور مبالغہ آمیز بیانات کا جتنا زیادہ استعمال ہوگا اور یا قلم چیزوں کو تلپٹ کر دینے کا رویہ ہوگا وہ سوال سے اتنا ہی دور ہوگا۔ اس لیے خطابت سب سے زیادہ دھوکہ دیتی ہے جو تمہیں سوچنے سے پہلے ہی اپنا بنا لیتی ہے۔ یہ بات ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور ارسطو کی جو کتاب ہے ریٹرکس جس میں انہوں نے محمود الرحمن کا ترجمہ کی ہے، اور خطابت کا فن غالباً اس کا یاد جو آ رہا ہے اس کا نام ہے کتاب کا، تو اس میں ارسطو بھی کہتا ہے کہ جو علمی اور گہری بات ہوتی ہے وہ ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہے، جذباتی نہیں کرتی بلکہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ذہن کے طے شدہ اور مسلمہ بت اس بات سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جو خطابت کا فن ہے اس سے لوگوں کو جذباتی کیا جاتا ہے، لوگ سے ان کا رونا اور جذباتی ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جذباتی بات گہری نہیں ہوتی بلکہ استفہامی رویہ اور وہ جو چیزیں گہری ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں۔ آگے انہوں نے بدھ کے ماننے والے مفکر تھے جو بعد میں انہوں نے کیونکہ انہی کے ذریعے سے وہ کلام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے تو سوال کی عظمت ہم تک پہنچی ہے۔ تو بدھی مفکروں نے سوال کی 4 قسمیں بتائی تھی جو کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس خط میں شامل کی ہیں سوال کی ذیل میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں پہلی شکل کیا ہے، دوسری اور تیسری، چوتھی۔ پہلی، سوال جو قطعیت کا طلبگار ہو۔ نمبر 2، سوال جو وضاحت کی مانگ کرے۔ نمبر 3، سوال جو مخالف سوال سے بڑھ جائے۔ نمبر 4، سوال جس کے لفظ میں حقیقی تجسس ہو۔
آگے پھر کہتے ہیں کہ بودھی مفکروں نے ہی سب سے پہلے کہا تھا کہ زبان کا باہر کی چیزوں سے نہیں ذہنی تصورات سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ فلسفیانہ باتیں ہیں، تو آگے چل کر یہ باتیں مزید کھل جائیں گی کہ زبان کیا باہر کی چیزوں سے کم اور ذہنی تصورات سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ تمہارا خضر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہی تمہارا روشن دماغ ہے، اس کی حفاظت ہر قیمت پر کرو۔ یعنی کہ انہی بودھی مفکرین کی باتوں سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ اپنے روشن دماغ کو سمجھو اور پھر بات کرو، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، نہ کہ دوسروں کی باتوں پہ تم بھیڑ جاؤ اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دو۔ آگے کہتے ہیں تمہیں کہا جاتا ہے کہ مغرب کے نقادوں کے حوالے کیوں دیتے ہو، ان کے بارے لمبے چوڑے مضامین کیوں لکھتے ہو، مغرب کے نظریات کیسے ہمارے ادب کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں، ہم نے اپنا ایلیٹ، اپنا دریدہ، اپنا ایڈورڈ سائیڈ کیوں نہیں پیدا کیا۔ تو یاد رکھو تم نقاد ہو، تمہارے پاس بس تنقیدی آگہی ہونی چاہیے۔ تم مغرب، مشرق افریقہ، لاطینی امریکہ اور یہاں کی زبانوں کے کسی ادیب یا نقاد کے بارے میں لکھو، مت ڈرو، بس یہ لازم کر لو کہ تمہاری آگہی تنقیدی ہونی چاہیے۔ علم ہمیشہ سے سرحدوں سے ماورا رہا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم پوری دنیا کا علم ہوتا ہے، وہ کسی ایک خطے میں پیدا ضرور ہوتا ہے لیکن کسی خطے کی ملکیت نہیں ہوتا، تو ہمیں اس پر لکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، دوسرے بھی ہمارے ہیں، ہمارے بھی دوسروں کے ہیں، تو اس لیے سرحدوں کی کوئی قید نہیں۔ آپ مشرق پہ لکھیں، مغرب پہ لکھیں، جنوب شمال جن مرضی ادیبوں پر لکھیں، بس یہ ہے کہ جب بھی لکھو تو تنقیدی آگہی سے لکھو، جذباتی یا تحسینی انداز میں نہ لکھیں۔ آگے کہتے ہیں کہ تنقیدی آگہی کسی نظریے کو چار اطراف سے سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، نظریے سے متعلق سوالات کو قطعیت کے ساتھ واضح کرنے سے، نظریے کے بنیادی مفروضے کا تجزیہ کرنے سے، وہ نظریہ ادب کے بارے میں کس بصیرت کو سامنے لا سکتا ہے، ادبی متن میں بصیرتوں کی تلاش میں مدلل انداز کو جاننے سے۔ یعنی کہ بصیرت اگر کسی نظریے کی یا نظریہ ادب کی حاصل کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ادبی متن میں بصیرتوں کی تلاش کے لیے مدلل انداز اپنانا چاہیے اور اس کے چاروں اطراف دیکھنا چاہیے، جو کہ انہوں نے چاروں انداز ظاہر کیے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ لوگ ذوق اور فہم میں ادب کے مسائل چھیڑ کر تمہاری توجہ کو منتشر کرتے ہیں، تم دوسروں سے بہتر جانتے ہو کہ متن کو باریک بینی سے پڑھنے والے ہی صاحب ذوق ہوتے ہیں۔ کون ہے جو کبھی چیزوں کے ساتھ ایک پل سے زیادہ وقت گزار سکے؟ آگے کہتے ہیں یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ ہم نے اپنا ایلیٹ، دریدہ اور سعید کیوں پیدا نہیں کیے، ایڈورڈ سعید۔ وہی پیچھے والی بات کو آگے پھر وہ جواب کے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دوسروں سے تقابل میں کئی قباحتیں ہوتی ہیں، لیکن اس تقابل میں تو خرابی ہی خرابی ہے جس میں پہلے لمحے اسے ایک کو معیار، کسوٹی اور مثال سمجھ لیا جائے۔ خود کو اپنی نظر سے اور اپنی تاریخ کو اپنے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ تاریخ اپنی ضرورت کے مطابق لوگوں، نظریوں کو جنم دیتی اور سامنے لاتی ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری فن پارے اور ادیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے زمانے میں بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن تاریخ میں ان کی جگہ نہیں ملتی اور وہ اپنے وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو مثال بنا کر پیش کرنا یا پہلے سے کسوٹی بنا لینا یہ ایک نقاد کا کام نہیں ہے۔ فن کو دیکھ کر اس پر بات کرنی چاہیے۔ ہمارا اصل مسئلہ نوآبادیاتی تجربہ ہے، اس نے چیزوں کو، تاریخ کو اور ہماری سائیکی کو گدلا کر دیا ہے۔ ہمیں نئے علم اور استعارے سے بیک وقت سابقہ پڑا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اور ہمارا ادب اور ہماری جو زمین ہے یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اردو جو نوآبادیاتی جو چیزیں ہیں ان کی ایک علامت ہے اور انہی میں یہ پیدا ہوئی، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس لیے ہمارے نئے علم اور استعارے سے بیک وقت سابقہ پڑا، تو ہمارا علم بھی نیا ہے، ہمارے استعارے بھی نئے ہیں اور ہماری ثقافت اور اس میں جو نوآبادیاتی تجربہ ہے وہ سب مل کر ایک معنی تخلیق کرتے ہیں۔ آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ تم نقاد ہو اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ استعمار کی مذمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، خواہ وہ یورپی ہو یا مشرقی، بیرونی ہو یا مقامی، معاشی و ثقافتی ہو یا نفسیاتی، لیکن علم کہیں کا ہو اسے نسل، مذہب اور فرقے کی نظر سے نہ دیکھو، اسے اپنی گمشدہ میراث سمجھو۔ یہ اس خط کا آخری نقطہ ہے۔ خط ظاہر طویل ہے اور بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور ان میں کوشش کی گئی ہے کہ خطوں کے اندر جو اہم نکات ہیں، جو ان کا کرکس ہے،
ان کو سامنے لایا جائے، اور ان کی زبان بھی زیادہ تر وہی بنانے کی اور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کی جائے گی آگے بھی خطوں میں، جو کہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس نیّر نے خود استعمال کی ہے۔ اچھا، میں آخر پہ یہ بھی بتا دوں کہ مجھے نوٹس بناتے ہوئے اور اس پر سمجھتے اور لکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں بھی معلوم ہوئیں کہ جو آپ کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں، کہ پروفیسر صاحب نے جب یہ خطوط لکھے تو بہت بڑے بڑے سوالات بھی اٹھائے۔ تو اس خط میں جو سب سے بڑا اور اہم بات جو سوال سامنے آیا، اور جس کو میں یہاں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، جو ہر خط کے بعد میں بتاؤں گا اس خط کا اہم سوال کیا ہے، تو سالوں، صدیوں اور قرنوں بعد آج بھی کن خصوصیات کی حامل تحریریں زندہ ہیں اور کیوں؟